جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے بن روئے آنسو. فرحت اشتیاق صاحبہ کا تحریر کردہ بہترین ناول ہے یہ. اور فرحت اشتیاق اب ایک بہت ہی ویل نون نیم ہیں. فرحت اشتیاق ہماری ہر دل عزیز رائٹر ہیں اور یہ خواتین ڈائجسٹ میں مینلی لکھتی ہیں اور اس کتاب کو بھی خواتین ڈائجسٹ نے شائع کیا ہے اور اس کی قیمت 350 روپے اس پہ درج ہے. اور میں نے اس کو کتنے میں خریدا تھا یہ مجھے اب یاد نہیں ہے, کافی عرصے سے یہ کتاب میرے بک شیلف پہ موجود ہے. 2008 میں یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. اس کتاب میں آپ کو ایموشنز پڑھنے کو ملتے ہیں, اس کتاب میں آپ کو ریونج پڑھنے کو ملے گا, اس میں آپ کو محبت پڑھنے کو ملے گی. اور فرحت اشتیاق نے بہت زیادہ انٹینس ایموشنز جو ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہیں. اور سٹوری لائن پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ 10 کتابیں ہیں, اگر میں ہر ایک کی سٹوری لائن پہ بات کروں گا تو کافی زیادہ ڈیٹیل ویڈیو ہو جائے گی. اس لیے فی الحال میرے جو 10ویں نمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں تو وہ کتاب ہے فرحت اشتیاق کی بن روئے آنسو. اس کے اوپر ایک ڈرامہ بھی بن چکا ہے شاید, تو اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہو تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں. اگلی کتاب ہے مصطفیٰ کریم کی تحریر کردہ راستہ بند ہے. یہ شہرزاد پبلیکیشن نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت 300 روپے اس پہ درج ہے. یہ میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے. یہ کتاب شاید 2008 میں شائع ہوئی تھی اور 2009 میں شائع ہوئی تھی اور میں نے اسے ابھی بالکل 2018 میں پڑھا ہے اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے یہ. میں نے اس سے پہلے مصطفیٰ کریم کو نہیں پڑھا اور مجھے نہیں پتہ انہوں نے اور کون سی کتابیں لکھی ہیں, لیکن اس کتاب نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے. مجھے اس کی سٹوری لائن بہت اچھی لگی ہے. مجھے اس کے اندر جو ایک اس میں تھوڑا بہت پیری مریدی کا بھی کانسیپٹ دکھایا ہے. ایک ایسے انسان کی کہانی جو ایک مسجد کا پیش امام ہوتا ہے اور پھر ایک گناہ کی بازگشت میں آ کے وہ جو ہے وہ اس عہدے سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک طویل جد و جہد کے بعد وہ دوبارہ اپنے مجاہدے اور دوبارہ اپنے استغفار کے بعد ایک اچھے مقام پہ پہنچتا ہے اور اس کا ایک جو گناہ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو بہت اچھی کہانی ہے, بہت ہی زبردست کہانی ہے. بہت زبانے کے بعد میں نے ایک اچھی بک جو ہے وہ پڑھی ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں. اس کے الفاظ بہت سادہ ہیں, اس کی زبان بہت سادہ ہے اور اس کا بیان بھی بہت زیادہ سادہ ہے. تو یہ ہے مصطفیٰ کریم صاحب کی تحریر کردہ راستہ بند ہے. اگلی کتاب جس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے بیلے کا سیاہ پھول. علیم الحق حقی صاحب کا تحریر کردہ بہترین ناول ہے اور 2002 میں یہ شائع ہوا تھا اور اس کی قیمت جو اس پہ درج ہے وہ 150 روپے ہے. علیم الحق حقی صاحب کو اگر آپ نہیں جانتے تو یہ وہی علیم الحق حقی ہیں جنہوں نے عشق کا عین تحریر کیا تھا. عشق کا عین شاید ہی کوئی ایسا اردو کا پڑھنے والا ہو جس نے اس ناول کا ذکر نہ سنا ہو. اس کے اوپر ڈرامہ بھی بنا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ ناول ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی ضرور پڑھیں. لیکن فی الحال میں آپ سے بیلے کے سیاہ پھول کی فرمائش یا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے ضرور پڑھیں. اور محبت ظاہر سی بات ہے تھیم ہے اس ناول کی بھی, اور اس میں بھی ایک زبردست قسم کا عشق, ایک انتظار کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گی. اس میں ایک بہت پیاری غزل ہے جو مجھے ہمیشہ سے جو ہے نا بہت پسند رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں. وہ اس طرح سے ہے کہ جسے زبان خرد میں شراب کہتے ہیں وہ روشنی سی پلاؤ بڑا اندھیرا ہے. مجھے تمہاری نگاہوں پہ اعتبار نہیں, میرے قریب نہ آؤ بڑا اندھیرا ہے. وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں, وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں, انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے. کوئی ستارہ نہ آ جائے پاؤں کے نیچے, قدم سنبھل کر اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. تو یہ تھے علیم الحق حقی. آپ ان کی یہ کتاب ضرور حاصل کریں, ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب بہت پسند آئے گی اور اس کی زبان بھی بہت سادہ ہے, بہت زیادہ آسان الفاظوں میں لکھا ہے. میں اس سادہ زبان کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بہت سارے لسنرز ایسے ہیں جو اردو نئی سیکھ رہے ہیں, جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ابھی اردو کو جو ہے وہ اتنی مشکل لیول پہ جا کے پڑھنا شروع نہیں کیا. تو یہ کتابیں میں نے زیادہ تر وہ منتخب کی ہیں جس میں زبان جو ہے وہ سادہ ہو اور سمجھنے کے لیے آسان ہو اور کہانی جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. اگلی کتاب جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے پیار کا پہلا شہر. مستنصر حسین تارڑ صاحب کا شاہکار ناول ہے یہ, اور میرے پاس جو اس کا یہ ورژن ہے یہ کافی پرانا ہے, 1995 کا یہ ورژن ہے اور اس کے اوپر جو قیمت درج ہے وہ 99 روپیز ہے, جو ظاہر ہے اب تو آپ کو 99 روپیز میں نہیں ملے گا, لیکن یہ ناول جو ہے یہ آپ کو ضرور مل جائے گا اور آپ اس کو ضرور حاصل کریں. اس میں بیسیکلی آپ کو 2 چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں. ایک تو پیرس کا سفر نامہ آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ایک محبت جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملتی ہے, اور وہ محبت بہت ہی لازوال قسم کی, بہت ہی خوبصورت اور معصوم قسم کی محبت ہے. تو وہ آپ ضرور پڑھیں, آپ کو بہت انشاءاللہ پسند آئے گا. اگلی کتاب ایمان امید اور محبت ہے. عمیرہ احمد صاحبہ کا تحریر کردہ ناول. کیا خوبصورت ناول ہے جناب. میں تو فین ہو گیا تھا عمیرہ احمد صاحبہ کا جب میں نے پہلی دفعہ یہ کتاب پڑھی تھی, اور تب سے لے کے آج تک عمیرہ احمد کی جتنی بھی کتابیں ہیں انہوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. یہ شاید ان کا دوسرا ناول ہے اور اس ناول میں جو حسرت, جو یاس اور جو محبت کی داستان ہے وہ
بہت کم پڑھنے کو ملتی ہے. یہ عمیرہ احمد صاحبہ کا ہی خاصہ ہے کہ وہ ایسا ناول تحریر کر سکتی ہیں. اس میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنی محبت کو قربان کرتی ہے اپنے ایمان کے لیے, اور پھر ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو اپنے مذہب کو بدلتا ہے, جو نو مسلم ہے اور وہ پھر محبت کے لیے قربانیاں دیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں, آپ اس کو بہت پسند کریں گے. اس پر اس کی قیمت جو درج ہے, یہ 2001 میں شائع ہوا تھا اور اس پر اس کی قیمت جو درج ہے وہ 150 روپے درج ہے, لیکن شاید اب آپ کو یہ 150 روپے میں نہ ملے, تھوڑا سا مہنگا ہو گیا. میں نے کافی عرصے سے اس کو خریدا ہوا ہے تو میرے پاس یہ پرانی اس صورت میں موجود ہے, لیکن آج بھی یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اگلی کتاب جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ بھی عمیرہ احمد صاحبہ کا ہی تحریر کردہ ناول ہے امر بیل, اور یہ علم و عرفان پبلشر نے اسے شائع کیا ہے. 2008 میں یہ شائع ہوا تھا اور اس پر قیمت جو درج ہے وہ 600 روپے درج ہے. اس کا انتصاب انہوں نے لکھا ہے پاکستان کے نام. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کتاب بیسیکلی گھومتی ہے ایک ہماری اس کیٹیگری, اس کلاس کے گرد جس میں ہمارے سارے اشرافیہ آتے ہیں, جس میں ہمارے جو ہیں وہ بیوروکریٹس آتے ہیں. اور میں فین ہوا عمیرہ احمد صاحبہ کے اس ناول کے بعد اور زیادہ کہ اتنی, میں نے ہمیشہ سے کہا ہے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, ہر ویڈیو میں ریپیٹ کروں گا جب تک میں اس بات کو پوری طرح آپ تک پہنچا نہ دوں کہ عمیرہ احمد صاحبہ کی ریسرچ بہت کمال ہوتی ہے. اور اس میں انہوں نے بیوروکریسی کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈیفائن کیا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ شاید یہ خود بھی کوئی بیوروکریٹ تو نہیں ہے, لیکن ایسا ہے نہیں, اور بہت ہی زبردست ایک مصنفہ ہیں وہ. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. اس کتاب میں بھی ایک محبت کی داستان ہے, اور وہ ان بیوروکریٹ خاندان کے درمیان چلنے والی محبت, اور وہاں پہ جو محبت ہوتی ہے اس کا کیا رنگ ہوتا ہے, اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں. ہماری غریبوں والی محبت تو الگ ہوتی ہے نا, اور بیوروکریٹس کی محبت قسم کی تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کی محبت ہوتی ہے, ان کے مسائل تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں گے. اگلی کتاب جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ بہت ہی زیادہ ڈسکس کی جانے والی کتاب جنت کے پتے ہے. JKP بھی اس کو کہا جاتا ہے. علم و عرفان پبلشر نے اسے شائع کیا ہے اور اس پر جو قیمت اس کی درج ہے وہ 1000 روپے ہے. اور یہ ناول شائع ہوا ہے 2013 میں. جب سے یہ شائع ہوا ہے تب سے لے کے آج تک اس کی ڈسکشن, اس کی تعریف اور توصیف جو ہے وہ کم ہونے میں نہیں آ رہی. اس کی زبان بھی بہت سادہ ہے اور اس کی سٹوری بہت ہی زبردست ہے. آپ کو ٹرکی کی سیر بھی کرنے کو ملتی ہے. اس ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو بہت ماڈرن ہوتی ہے, جو بے پردہ ہوتی ہے, اور پھر وہ سلولی اینڈ گریجولی اسلام کی طرف راغب ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا. اور اس کتاب کے اوپر الگ سے بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو کروں. کافی سارے لوگوں نے مجھ سے 2 کتابوں کا بالخصوص جو آج کی لسٹ میں ہیں ان میں مجھے کہا ہے, اور میں ان کی الگ سے ویڈیو ضرور کروں گا جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا. اور تب تک کے لیے فی الحال یہ بیسک انٹرو سے ہی کام چلائیں, اور اگر آپ نے یہ پہلے سے پڑھ رکھی ہے تو مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں. اگلا ناول عمیرہ احمد صاحبہ کا تحریر کردہ پیر کامل ہے. پیر کامل سبھی جو ہے نا وہ اس کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پیر کامل کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے, اتنا زبردست ناول ہے, اس کے اوپر بات کریں. یہ واقعی بہت زبردست ناول ہے. اسے فیروز سنز نے شائع کیا ہے اور 595 روپیز اس کے اوپر اس کی قیمت درج ہے. یہ میرے پاس کافی لیٹر ورژن ہے. اس کے شروع کا ورژن جو تھا وہ میرے پاس سے کہیں گم ہو گیا. 2005 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی. یہ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اس کا پورا نام ہے, اور یہ کتاب عشق نبی پہ بیسیکلی لکھی گئی ہے. اور ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو قادیانی سے کنورٹ ہوتی ہے اسلام کی جانب, اور اس کی پھر ایک محبت ہے جو چل رہی ہے, اور کافی زبردست سٹوری لائن ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2 کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں الگ سے انڈیویجول ویڈیو کروں, اور میں اب تک نہیں کر پایا ہوں. میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گا. ان میں سے ایک کتاب پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو میں پیر کامل اور جنت کے پتے کے اوپر الگ سے ویڈیو بناؤں گا, لیکن تب تک کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ فی الحال انٹروڈکشن سے ہی کام چلائیے اور اس کتاب کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. یہ کتاب ون آف دا بیسٹ بک ریسنٹ پاس میں جو آئی ہیں ان میں سے ون آف دا بیسٹ ہے, اور اس کی بہت زیادہ تعریف ہے ہر جگہ, اور میں نے بھی اس کتاب کو بہت زیادہ اچھا پایا ہے. تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس کتاب کو پڑھیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. دوستو اگلی کتاب جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے امراؤ جان ادا. مرزا رسوا کی تحریر کردہ یہ کتاب میرے پاس فزیکل فارمیٹ میں تو موجود نہیں ہے, لیکن میں نے اسے PDF فارمیٹ میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ کتاب بھی آپ فزیکل فارمیٹ میں حاصل کریں. لیکن اگر آپ کو نہ مل سکے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پہ. میں آپ کو اس کا PDF ورژن جو ہے وہ ارسال کر دوں گا. اور اس کتاب میں بیسیکلی یہ کتاب بہت ہی زیادہ کمپلیکس قسم کی وکیبلری اس میں ہے, اور آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی جو خالص جسے ہم کہنا چاہیے گاڑھی قسم کی اردو جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گی, اور آپ کو بہت ہی اچھی ایک لازوال جو داستان ہے امراؤ جان ادا کی وہ پڑھنے کو ملے گی. امراؤ جان ادا کے نام سے ہم تقریباً سارے ہی واقف ہیں, اور وہ کس طرح سے امراؤ جان ادا بنی, ان کے کیا بیک گراؤنڈ سٹوری تھی, اس کے اوپر مووی بھی بنی ہے, اور وہ مووی اور ناول میں کافی فرق ہے. وہ کس طرح کے جو ڈفرینسز ہیں
وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے. آپ کو جھانکنے کا موقع ملے گا اس دور کے اندر جس میں امراؤ جان ادا جو تھیں وہ ایگزسٹ کرتی تھیں اور وہ کون لوگ تھے جو ان کے ارد گرد تھے, اور یہ کتاب آپ کو یقیناً بہت زیادہ محظوظ کرے گی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, شوکت صدیقی کا لازوال ناول, لازوال شاہکار, لازوال ادبی سرمایہ خدا کی بستی. یہ ناول الحمرا پبلیکیشن نے شائع کیا ہے. اس کا لیٹسٹ ورژن جو میرے ہاتھ میں ہے, اور اس کی قیمت میں نے 650 روپے ادا کی تھی جب میں نے اسے 2001 میں پرچیز کیا تھا. یہ ناول ایک انتہائی زبردست ناول اس سینس میں بھی ہے کہ اس جیسا ناول دوسرا میں نے آج تک نہیں پڑھا اپنی لائف میں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو ویسا ہی پائیں گے جیسا میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. میں اکثر جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی اچھا ناول بتائیں, تو میری پہلی چوائس جو ہے وہ خدا کی بستی ہی ہوتا ہے. یہ ناول سیٹ ہے آفٹر دا پارٹیشن, اور اس وقت کے جو سلمز ہیں ان کی کیا زندگی ہے, اس وقت کی جو غربت ہے وہ دکھائی گئی ہے. معاشرے کی ایک انتہائی بری حقیقت جو ہے وہ بھی اس میں بیان ہوئی ہے, اور وہ آپ جب اس ناول کو پڑھیں گے تبھی جان پائیں گے. اور سٹوری لائن اس کی بہت ہی اوسم ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کے کیریکٹرز کے بارے میں کنفیوز ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کیریکٹرز جو ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کی جو سٹوری جو بیک گراؤنڈ کا دکھایا ہے اس حساب سے ان کیریکٹرز نے بہت زیادہ جو ہے وہ انصاف ہوا ہے ان کے ساتھ اس پوری تھرو آؤٹ دا بک. اور یہ کتاب تھوڑی سی مشکل اردو اس میں ہے, اور اس میں اس زمانے کے جو پارٹیشن کے بعد کے جو سلینگس تھے وہ بھی یوز ہوئے ہیں, اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری کتاب ہے یہ. اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو آپ اسے پلیز ضرور پڑھیں. اس کے اوپر ڈرامہ بھی بنا تھا, غالباً 2 دفعہ اس کو ڈراماٹائز کیا جا چکا ہے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ ڈراماٹائز کیا جانا چاہیے. یہ کتاب جو ہے وہ اتنی زیادہ مجھے پسند ہے. تو فرینڈز, یہ تھیں وہ 10 کتابیں جن کے بارے میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتاؤں اور آپ ان کو پڑھیں. میری خواہش ہے کہ آپ انہیں فزیکل فارمیٹ میں خریدیں اور اپنی لائبریریز کا حصہ بنائیں.